آدم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ زمین پر پہلے انسان اور اسلام کے پہلے نبی تھے۔ نسل انسانی کے باپ کے طور پر آدم کے کردار کو مسلمان احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسلمان اس کی بیوی حوا کو انسان کی ماں کے طور پر بھی کہتے ہیں۔ مسلمان آدم کو پہلے مسلمان کے طور پر دیکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ تمام انبیاء نے اسلام کے ایک ہی عقیدے کی تبلیغ کی۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس۔ تو آئیے ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آدم سے پہلے کی دنیا کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں گہرے وقت کے تصور کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے سیارے زمین نے اربوں سالوں کے ارتقاء کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہومو سیپینز کے ابھرنے سے بہت پہلے اس مرحلے پر لاتعداد انواع کا غلبہ ہے، جو ایشین کے ریکارڈ اور ان قدیم ماحولیاتی نظاموں میں دم توڑنے والی جھلکیاں پیش کرتے ہیں، جو جبڑے چھوڑنے والی مخلوقات کو ظاہر کرتے ہیں، جو کبھی سیارے پر گھومتے تھے۔ طاقتور میگالوڈن سے لے کر خوفناک ڈائنوسارز ریکس تک آدم سے پہلے کی دنیا تنوع سے بری ہوئی تھی، اور میں یہ کہنے کی ہمت کرتا ہوں، لیکن آئیے اپنی تلاش میں ایک ہم رکاوٹ کو تسلیم کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ انسانی مبصرین کی عدم موجودگی ہم آدم سے پہلے کی دنیا کے لیے براہ راست انسانی اکاؤنٹس یا تاریخی ریکارڈ کے بغیر قابل اعتبار ثبوت کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب سائنسی شعبوں کے پیچیدہ کام میں مضمر ہے، جیسے کہ حیاتیات، ارضیات اور موسمیات۔ ان شعبوں نے ماضی کو سخت طریقہ کار فوسلز کا پتہ لگانے، چٹانوں کی تہوں کا تجزیہ کرنے اور آب و ہوا کے اعداد و شمار کے مطالعہ کے ذریعے دوبارہ تشکیل دیا ہے۔ ان کے نتائج زمین کے پراسرار ماضی کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے ایک زبردست فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ فوسل ریکارڈ سے ہٹ کر قدیم تہذیبوں کی باقیات ایک ایسی دنیا کے بارے میں اضافی اشارے پیش کرتی ہے جو قدیمیت میں مزید پھسل رہی ہے۔ مصر کے شاندار اہرام سے لے کر پیرو میں نازکا لائنز تک آدم سے پہلے کی تہذیبوں نے خوفناک ڈھانچے بنائے جو ان کی صلاحیتوں کے بارے میں ہماری سمجھ سے انکار کرتے ہیں۔ فلکیات کا پیچیدہ علم، پیچیدہ آرکیٹیکچرل ڈیزائنز اور ریاضی کی اعلیٰ تفہیم میں نفاست کی اس سطح کی طرف اشارہ کرتی ہے جو بائبل کی ٹائم لائن سے بہت پہلے تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ پریشان کن اشارے سوال پیدا کرتے ہیں، یہ قدیم عمار کون تھے اور ان سے پہلے کیا آیا؟ آدم سے پہلے دنیا کی کھوج ہمیں افسانوں اور قدیم مذہبی متن کے دائروں سے آمنے سامنے لاتی ہے۔ بہت سی ثقافتوں کی تخلیق اور قدیم مخلوقات کی کہانیاں ہیں جو اکثر امیر علامت اور تصوف کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ گلگامش کا مہاکاوی قدیم میسوپوٹیمیا میں شروع ہوا۔ نوح کی کشتی کی بائبل کی کہانی سے حیرت انگیز مماثلت رکھتا ہے۔ متسیہ کی ہندو تخلیق کی کہانی بھگوان وشنو کی مچھلی کا اوتار عالمی سیلاب کے تصور کی باز گشت کرتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ ایک قدیم مشترکہ بیانیے کی جھلک پیش کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ کھو گئی ہے؟ جیسا کہ ہم سے پہلی کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، سائنسی برادری کے اندر جاری مباحثوں اور نظریات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ ارتقاء کا مروجہ نظریہ جیسے چارلس ڈارون نے پیش کیا، قدرتی انتخاب کے ذریعے وقت کے ساتھ ساتھ انواع کی بتدریج ترقی کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اس کے باوجود سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا ارتقاء کسی خلا میں ہوا یا کیا وہاں ماورائے زمین کے تاثرات تھے؟ کچھ سائنسدانوں نے پانسپرمیا کا تصور پیش کیا، جہاں زندگی کی شکلیں الکا اور دمکتوں کے ذریعے زمین پر پیدا ہوئی۔ کیا ہم کسی ایک سیارے کی پیدائش کی بجائے انٹرسٹیلر ایکسچینج کا نتیجہ ہو سکتے ہیں؟ ہماری دنیا پیارے ناظرین ناقابل تصور پیچیدگی کے ساتھ بنی ہوئی ایک ٹپسٹری ہے جو کہ ناقابل فہم طوالت کو پھیلاتی ہے۔ سمندر کی گہرائیوں سے لے کر پہاڑی چوٹیوں تک آدم کے پہلی سانس لینے سے پہلے زمین نے زندگی کی لاتعداد شکلوں کو پالا تھا۔ اس دنیا کو تلاش کرنا ہماری اپنی اصلیت کو کھولتا ہے اور ہمیں ان قدیم تالوں سے جوڑتا ہے جو ہمارے وجود کی تشکیل کرتی رہتی ہیں۔ لہٰذا ہم آدم کے سامنے دنیا کو حیرت اور تعظیم کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ ماضی میں ہم اپنے مستقبل کے بیج تلاش کرتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق آدم کو زمین کے مادے سے پیدا کیا گیا تھا اور خدا نے انہیں زندہ کیا تھا۔ خدا نے آدم کو جنتی باغ میں رکھا۔ جب آدم نے ممنوع درخت کا پھل کھا کر گناہ کیا تو جنت اس سے انکار کر دی گئی۔
لیکن اگر آدم اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ واپس آ سکتا ہے۔ اس کہانی کو لفظی طور پر دیکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے ساتھ انسانی تعلق کی تمثیل بھی۔ اسلام ضروری نہیں کہ نوجوان زمین کی تخلیق پرستی کا پابند ہو، اور یہ عام طور پر مانا جاتا ہے کہ زمین پر زندگی آدم سے پہلے ہے۔ قرآن و حدیث آدم کی تخلیق اور زوال کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کو سنی تشریحات کے ساتھ ترغیب کرنے سے مندرجہ ذیل حساب پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مطابق آدم کو گارے یا مٹی سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ حدیث میں شامل ہے کہ ان کا نام آدم اس مٹی کے نام پر رکھا گیا جس سے وہ بنایا گیا تھا، یا زمین کی جلد۔ بعض مفسرین رپورٹ کرتے ہیں کہ خدا نے موت کے فرشتے کو زمین سے مٹی اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ انسانی جلد کے مختلف رنگوں کی وجہ آدم کی تخلیق میں استعمال ہونے والی مٹی کے مختلف رنگ ہیں۔ مٹی نے اس خیال میں بھی حصہ ڈالا کہ دنیا میں اچھے اور برے لوگ اور ہر چیز کے درمیان موجود ہیں۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث جو ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا تقریباً 30 میٹر پیدا کیا گیا، اور یہ کہ جنت میں لوگ آدم کی طرح نظر آئیں گے۔ قرآن کے مطابق جب خدا نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک جانشین ڈالنے والا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ خدا ایسے انسان کو کیوں منتخب کرے گا جو خون ریزی اور نقصان پہنچائے۔ اس کے بعد خدا آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھاتا ہے اور فرشتوں کو آدم کے سامنے جمع کرتا ہے تاکہ ان کو یہ دکھا سکے کہ فرشتے صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن آدم تمام نام بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کریں، جس میں سب نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے، جس نے دعویٰ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جبکہ اسے مٹی سے بنایا۔ اس کی نافرمانی خدا کی طرف ناانصافی کو منسوب کرنے کے حکم نے اسے خدا کے فضل سے گرا دیا۔ اور دیکھو ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اور انہوں نے سجدہ کیا۔ ایسا نہیں ہے، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ آدم اور اس کی بے نام بیوی کی شناخت ہوا سے ہوئی ہوتی ہے۔ سنی روایات میں بائبل کی رپورٹوں کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب آدم سو رہا تھا خدا نے ان سے پسلی لی اور اس سے ہوا کو پیدا کیا، جبکہ قرآن میں آدم اور ہوا کی تخلیق کا ذکر آیا ہے لیکن تخلیق کا صحیح طریقہ نہیں بتایا گیا ہے۔ خدا انہیں بتاتا ہے کہ وہ اس کے پھلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آزاد ہیں سوائے اس کے کہ وہ آمریت کے درخت کے قریب نہ آئیں، لیکن شیطان انہیں اس کا ذائقہ چکھنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت کو حرام کر دیا ہے آپ کے لیے صرف اس لیے کہ آپ کو فرشتے یا لافانی بننے سے روکیں۔ جب خدا آدم اور اس کی بیوی کو زمین پر بھیجتا ہے تو وہاں انہیں جینے اور مرنے کی سزا دی جاتی ہے، لیکن وہ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب آدم کو باغ عدن سے نکالا گیا تو آدم خدا کی طرف متوجہ ہوا اور معافی کی درخواست کی۔ لہٰذا اسلامی الہیات کلام میں اصل گناہ کا کوئی نظریہ نہیں ہے اور آدم کا گناہ اس کے تمام بچوں کے ذریعے نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ آدم کو انسانوں کے ایک نمونے کے طور پر اور مسلم الہیات اور فلسفہ میں خدا سے ان کے تعلق کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ احادیث کے مطابق آدم کو خدا کی اپنی شکل میں پیدا کیا گیا تھا اور قرآن کے مطابق تمام نام سکھائے گئے۔ اس طرح آدم کے تصور کو خدا کی الہی صفات کی عکاسی کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس کے ذریعہ آدم صرف ایک نبی یا ایک مرد انسان کے طور پر پیش نہیں کرتا بلکہ ایک مثالی انسان آثار قدیمہ کے تصور کو بھی سمیٹتا ہے۔ چونکہ خدا نے آدم کی خطا کو معاف کر دیا ہے اس لیے انسانوں کو فطری طور پر گناہ گار یا فدیہ کی ضرورت کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، اس کی بجائے آدم کو سیکھنے اور ترقی کے ذریعہ خدا سے تعلق سے پیدا ہونے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آدم اور ہوا کے سہر وردی درمیان ایک مرکب کے طور پر انسانی روح کی نوعیت پر بحث کرتا ہے۔ آدم نے آسمانی صفات اور ہوا کو زمینی حیوانی جذبے کا حوالہ دیا۔ دونوں کے مرکب سے انسانی روح بنتی ہے اور ذاتی حیوانی روح بن جاتی ہے۔ اس نے اپنی بشریات کی بنیاد قرآنی آیات پر رکھی جیسا کہ جس نے تمام سب کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ مرد عورت کی طرف مائل ہو۔ تفسیر البیضاوی متوفی 1319 کے مطابق آدم تمام روحانی اور جسمانی وجود کے لیے ایک اصل نمونہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے یا فرشتوں کے لیے خدا کے حکم کو سجدہ کرنے کے لیے اپنے مختص کمالات حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ ابن عربی نے وضاحت کی ہے کہ صرف آدم ہی خدا کے تمام ناموں کو سمجھ سکتا ہے، اس طرح کامل آسمانی آدم کو خدا کے ناموں کا عکس قرار دیا ہے۔ جب ابلیس خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں ناکام رہا تو اس نے حقیقت سے ناانصافی کو قرار دیا۔ مسلم علماء کو آدم کی معصومیت کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
ایک یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد ہی نبی بنے تھے۔ وہ اس نظریے پر قائم ہے کہ اسماء صرف انبیاء پر لاگو ہوتی ہے جب وہ کسی مشن پر بھیجے گئے تھے، لیکن چونکہ کوئی ایسی آبادی نہیں تھی جس کی طرف آدم علیہ السلام کو بھیجا جا سکتا تھا، اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتے تھے، اور اس لیے جب تک وہ جنت سے باہر نہ چلے گئے اس وقت تک اسماء کا اطلاق نہیں ہوا۔ تاہم ان دلائل کو وہ لوگ رد کر دیتے ہیں جو یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبوت کا آغاز خدا کے کلام کی تبلیغ سے نہیں ہوتا، اور اس طرح نبوت کے مشن سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ دوسرے نقطہ نظر کے مطابق آدم کو خدا نے پہلے سے ممنوعہ درخت سے کھانے کے لیے مقرر کیا تھا، کیونکہ خدا نے آدم اور ان کی نسل کو زمین پر شروع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس طرح آدم کے زوال کو نصب کیا تھا۔ واقعی نافرمانی کی، لیکن اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق خدا کی مرضی کے مطابق کام کیا۔ اس وجہ سے بہت سے مسلمان مفسرین آدم اور حوا کی جنت سے نکالے جانے کو نافرمانی کی سزا یا ان کی طرف سے آزاد مرضی کی غلط استعمال کا نتیجہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ خدا کی حکمت اور انسانیت کے لیے منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ اس کی صفات، اس کی محبت، بخشش اور اس کی مخلوق کے لیے قدرت کی پوری حد کا تجربہ کریں، جنت میں اپنے سابقہ ٹھکانے سے اور وہ اپنی زندگی کے دوران واپسی کی امید کر سکتے ہیں۔ کچھ مسلمان علماء آدم کو اپنی اولاد کے لیے تصویر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انسان گناہ کرتے ہیں، اس سے آگاہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور خدا کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ آدم انسانیت کو مجسم کرتا ہے اور اس کا زوال انسانوں کو دکھاتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کی کہانی نے مختلف بحثوں کو جنم دیا کہ آیا انسانوں یا فرشتوں کا درجہ بلند ہے۔ فرشتوں کا آدم کے سامنے سجدہ کرنا فرشتوں پر انسانی برتری کے ثبوت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسروں کا خیال ہے کہ سجدہ ایسی چیز پر دلالت نہیں کرتا بلکہ فرشتوں کے لیے محض ایک حکم یا امتحان تھا، ایک مقام میں خاص طور پر معتزلہ اور بعض کتابوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ خیال کرتا ہے کہ فرشتے ان کی خواہشات اور خواہشات کی کمی کی وجہ سے برتر ہیں۔ پختگی عام طور پر یہ نہیں سوچتی کہ ان میں سے کوئی بھی مخلوق دوسرے سے برتر ہے، اور یہ کہ فرشتوں اور انبیاء کی اطاعت ان کی خوبیوں اور بصیرت سے خدا کے عمل سے حاصل ہوتی ہے، لیکن ان کی اصل پاکیزگی کے طور پر نہیں۔ آدم کے زوال کے قرآنی ورژن میں شیطان نے انہیں لافانی فرشتے بننے کے وعدے کے ساتھ آزمایا۔ آدم کا زوال اس لیے ہے کہ وہ فرشتہ جیسا بننا چاہتا ہے، جبکہ فرشتوں کا زوال اس لیے ہے کہ جب وہ انسان کی طرح بننا چاہتے تھے، آدم نے ایک فرشتہ حالت کی خواہش کی جس میں کوئی جذبہ نہیں تھا اور موت کی تقدیر سے بچنا تھا، جبکہ ہاروت اور ماروت نے انتخاب کی آزادی اور اسراف میں خوش ہونے کی خواہش کی تھی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم عصر حاضر کی انسانیت کا باب تھا، لیکن اگر ان سے پہلے جذباتی زندگی تھی تو بحث کی جاتی ہے۔ بعض نظریات کے مطابق خدا نے ہر 1000 سال بعد 30 مرتبہ آدم کو پیدا کیا۔ ہر انسانیت کے زوال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 50,000 سال تک غیر آباد چھوڑ دیا، پھر 50,000 آباد ہوئے اور پھر ایک نیا آدم پیدا کیا گیا، اور جانور پہلے بھی زمین پر رہ چکے ہیں۔ اسلامی متون میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ انسان کب تک موجود تھے، اور ہر مسلمان یہ سوچنے کے لیے آزاد ہے کہ یہ صحیح ہے، اور یہ کہ ایک نوجوان زمین کا تصور بائبل کی رپورٹوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اگرچہ آدم کو پہلا انسان سمجھا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس سے پہلے نبی کے طور پر دکھایا جائے۔ اسلامی روایات تسلیم کرتی ہیں کہ آدم کے بنائے جانے سے پہلے محمد کی روح، جسے محمدن لائٹ بھی کہا جاتا ہے، پہلے ہی تخلیق ہو چکی تھی۔ ابن سعد نے قتادہ ابن دائمہ سے محمد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، میں تخلیق میں پہلا انسان تھا اور میں ہی قیامت میں آخری ہوں۔ ایک شیعہ روایات کے مطابق جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو خدا نے آدم کو حکم دیا کہ خدا کے عرش کو دیکھیں، پھر اس نے محمد اور ان کے گھر والوں کی چمکتی ہوئی لاش کو دیکھا۔ یہ روایت سنی گفتگو میں بھی احادیث کے ذریعے داخل ہوئی، جیسا کہ ترمذی نے بیان کیا ہے۔ جب محمد سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی نبوت شروع ہوئی تو وہ جواب دیتے جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس وجہ سے اگرچہ آدم پہلے جسمانی انسان کا کردار ادا کرتا ہے، پھر بھی وہ محمد کے جوہر سے پہلے ہے۔ اگرچہ پہلے سے موجود محمد کا تصور مسیح کے قبل از وجود کے عیسائی نظریے سے کچھ مشابہت رکھتا ہے، محمد کو جوہر میں انسان سمجھا جاتا ہے، خدا کے اندر کوئی دوسرا شخص نہیں۔ اگرچہ یہ بحث کے لیے ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ حوا کو آدم کے ساتھ 120 حمل ہوئے اور ان میں سے ہر ایک جڑواں بچوں پر مشتمل تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ کچھ دوسری روایات میں ان کا پہلا بچہ ایک لڑکی تھی جو اکیلی پیدا ہوئی تھی، جسے اناق کہتے ہیں۔ متعدد ذرائع کے مطابق خدا نے آدم کی تمام اولاد کو اس کی پشت سے اس وقت لے لیا جب وہ آسمان پر تھے۔ اس نے ان میں ہر ایک سے پوچھا
क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, जैसा कि और सब ने हाँ में जवाब दिया। इस वजह से ये ख्याल किया जाता है कि तमाम इंसान खुदा के फितरी इल्म के साथ पैदा हुए हैं। आदम की औलाद में सबसे मशहूर कबील और हाबील हैं। दोनों भाइयों से कहा गया कि वो खुदा के लिए इनफरादी कुर्बानियां पेश करें। खुदा ने हाबील की रास्तबाजी की वजह से हाबील की कुर्बानी कबूल की और कबील ने हसद की वजह से हाबील पर पत्थर फेंका, जिससे इंसानी तरीके का पहला कत्ल हुआ। कबील के हाथों हाबील का कत्ल, जैसा कि आदम ने अपने बेटे को गमगीन किया, वो अपने दूसरे बच्चों को खुदा और उस पर ईमान के बारे में तबलीग करेगा। जब आदम की मौत करीब आई तो उसने अपने बेटे सेठ को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इस्लामी स्कॉलर सैयद मुमताज अली ने इस बात पर तबसरा करते हुए कहा कि आदम पहले थे या हवा पहले थी। हकीकत ये है कि आदम को पहले पैदा किया गया था, ये बचगाना है। शुरू में हम ये दावा करने के लिए लालच में आते हैं कि ऐसा इसलिए है कि ये काबिल कबूल नहीं था। खुदा के औरत को एक सेकंड के लिए भी साथी के बगैर छोड़ दिया जाता है, इसलिए उसने आदम को पहले पैदा किया। लेकिन हकीकत ये है कि ये अकीदा है कि आदम पहले पैदा हुए और फिर हवा आई। ईसाइयों का हिस्सा है और यहूदी अकीदा ये इस्लामी अकीदा का हरगज हिस्सा नहीं है। कुरान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि सबसे पहले कौन पैदा हुआ था, आदम या हवा। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर अल्लाह हाफिज़।